السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی محفل کا عنوان ہے مدارس کو کمزور نہ ہونے دیں، از مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ پیشکش آفیشیل انصار خان ندوی۔ گزشتہ سال ہندوستان میں جب کورونا کی وبا آئی تو مارچ کا مہینہ تھا، اپریل کے مہینے میں رمضان المبارک شروع ہو گیا اور کئی مہینے شدت کے ساتھ یہ وبا مسلط رہی۔ کاروبار زندگی تھم سا گیا، ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ خاص کر رمضان المبارک اور عید الفطر کی مناسبت سے جو خرید و فروخت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نقصان دینی مدارس کے وسائل کا ہوا۔ دینی مدارس کی آمدنی کے دو بنیادی ذرائع تھے، ایک بقرہ عید میں چرم قربانی، دوسرے رمضان المبارک میں زکوٰۃ۔ چرم قربانی کی آمدنی تو کئی سال پہلے ہی سے ایک حد تک ختم ہو گئی ہے، کیونکہ چمڑے کی قیمت اس قدر گر گئی ہے یا گرا دی گئی ہے کہ اب تو وصول کرنے اور منڈیوں کو پہنچانے کے اخراجات چمڑے کی قیمت سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے مدارس نے چرم وصول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ سال کے لاک ڈاؤن نے رمضان المبارک کی آمدنی کو بھی غیر معمولی حد تک متاثر کر دیا۔ اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ اس رمضان المبارک میں گزشتہ کمی کی تلافی ہو جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ اس سال بھی مارچ ہی سے کورونا کی وبا پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ مسلط ہو گئی۔ اسفار بند ہو گئے، مدارس کے نمائندے اہل خیر کے پاس پہنچنے سے قاصر ہو گئے۔ عام طور پر تجار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی تجارت بھی توقع کے مطابق نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سال بھی دینی مدارس کو کما حقہ تعاون حاصل نہیں ہو سکا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چونکہ گزشتہ سال سے مدارس بند رہے اور بظاہر اس سال بھی چند ماہ کے بعد ہی کھل سکیں گے، اس لیے مدارس کا تعاون کیوں کیا جائے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ مدارس کے بجٹ کا بڑا حصہ مطبخ اور اساتذہ و عملے کی تنخواہوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی، صفائی ستھرائی، حفاظتی عملہ، ان سب پر اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ ان میں سے صرف مطبخ کے اخراجات اس صورتحال میں کم ہوئے ہیں، بقیہ سارے اخراجات اپنی جگہ قائم ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ مدارس کو اس وقت تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان مدارس کی اہمیت کو محسوس کریں۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا، بام عروج تک پہنچا اور پھر مائل بانحطاط ہو کر ڈوب گیا۔ ایشیا اور یورپ میں متعدد ممالک ہیں جہاں یہ کیفیت پیش آئی، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے شامت اعمال اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ عام طور پر جن ملکوں میں مسلمان ان حالات سے دوچار ہوئے، وہاں اسلامی تہذیب کا چراغ یا تو ہمیشہ کے لیے بجھ گیا یا اس کی لو ایسی مدھم ہوئی کہ وہ نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ وہاں لوگ اسلامی تعلیمات اور اپنی مذہبی تشخصات سے ایسے محروم ہوئے کہ ان کے دلوں سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ انہوں نے کلی طور پر مادیت کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسپین، مغربی اور مشرقی یورپ کے بعض علاقے اور روس و چین کے مسلم اکثریتی صوبے اس کی واضح مثال ہیں۔ اسپین تو اس کی بدترین مثال ہے، جو کسی زمانے میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کا دارالخلافہ تھا اور عالم اسلام میں اس کی حیثیت کسی تاج گوہر بار سے کم نہیں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کا تخت اقتدار پاش پاش ہوا تو اسلامی ثقافت کے تمام ہی نقوش نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور چند بے جان و بے روح عمارتوں کے سوا جو قصہ ماضی پر نوحہ کنہ ہیں
ان کی کوئی اور شناخت باقی نہیں رہی۔ ہندوستان کا معاملہ یقیناً اس سے مختلف ہے۔ یہاں یوں تو اسلام ابتدائی عہد میں ہی آ چکا تھا، اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ لیکن اگر مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی تاریخ بھی دیکھی جائے تو ہند اور سندھ کے علاقے پر انہوں نے کم و بیش 800 سال حکومت کی ہے۔ اس عہد کو سماجی ارتقاء اور فلاحی اعتبار سے ہندوستان کا عہد زرعی کہا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ اتنی طویل مدت میں مسلمانوں نے سیاسی اور عسکری مہم جوئی پر جتنی توجہ کی، اسلام کی دعوت و تبلیغ پر اس کا عشر عشیر بھی توجہ نہیں دی، ورنہ یقیناً اس ملک کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا اور اللہ کے بندے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا کر رکھتے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی ایسی کوتاہی ہے کہ شاید ہی اس کا کوئی کفارہ ہو سکے، اور آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ اسی کوتاہی کا نتیجہ ہیں۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے تخت و تاج سے محروم ہونے کے باوجود اس ملک میں اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اپنے مذہب سے جس درجے کی وابستگی پائی جاتی ہے، کوئی قوم نہیں جو اپنے مذہب سے اس درجہ وابستہ ہو۔ اس گئی گزری حالت میں بھی مسجد کی آبادی اور رمضان مبارک کے اہتمام کو دیکھیے، زکوٰۃ و انفاق اور کثیر صرفہ کے باوجود حج و عمرے کی ادائیگی کو سامنے رکھیے، اور نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل میں قانون شریعت کے احترام پر نظر کیجیے، تو بمقابلہ مسلمانوں کے دوسری اقوام میں 1% بھی اپنے مذہب پر عمل کا اس درجہ اہتمام نہیں ملے گا۔ کسی اور قوم میں افتاء اور قضاء کے ادارے نہیں ہیں جہاں لوگ اپنے معاملات، کاروبار اور نجی زندگی کے بارے میں بھی درست و نادرست اور حلال و حرام کے بارے میں استفسار کرتے ہوں۔ یہ بہرحال بحیثیت قوم کے مسلمانوں ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام سے مربوط رکھا ہے۔ ہندوستان اور دوسرے ممالک کے تئیں یہ فرق کیوں ہے؟ گزشتہ ایک صدی میں جو اسلامی تحریکات اٹھی ہیں اور تحریکی شخصیتوں نے جنم لیا ہے، زیادہ تر ان کا منبع و سرچشمہ ہندوستان ہی ہے۔ اس لیے یہ اہم سوال ہے جو سوچنے والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اور حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے دینی مدارس کا نظام۔ ہندوستان پر جو ہی انگریزوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اسلام کے خلاف سیاسی اور تبلیغی کوششیں شروع ہوئی، تخت و تاج سے بے نیاز اور حکومت و اقتدار کی حرص سے آزاد، درد مند اور بلند نگاہ علماء کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ صرف سیاسی مزاحمت سے اس طوفان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اب اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے مثبت تدبیر مطلوب ہے، اور اس تدبیر کو انہوں نے سرکاری مداخلت سے آزاد ایسے دینی تعلیم کے نظام کی صورت میں دریافت کیا جو غریب سے غریب مسلمانوں کے گھر میں بھی علم کی شمع جلا سکے اور ہر کچے پکے گھر میں دینی تعلیم کی شعاعیں پہنچ سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے مدارس کے اس نظام کو نہایت معمولی اور سادہ حالت میں رکھا۔ ابتدائی دور میں مدارس کی عمارتیں بہت معمولی تھی جو نگاہوں میں چبھتی نہیں تھی۔ کم تنخواہیں پانے والے مدرسین و خدام جو سیدھی سادی زندگی بسر کرتے ہوں، فقیرانہ لباس میں ملبوس طلباء جن کا سراپا ان کی سادگی اور درویشی پر گواہ ہو۔ یہ ادارے مستقل اور قابل بھروسہ مالی وسائل سے محروم ہیں۔ عام مسلمانوں سے چند روپیوں کی مدد ہی ان کا توشہ سفر ہے۔ مدارس کی یہ سادگی ایسی تھی کہ لوگ اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے اور سوچتے تھے کہ خس پوش جھوپڑیوں میں رہنے والے بوریا نشیں اور دنیا کی لذتوں سے محروم اور نابلد لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ شعراء اور نئی روشنی کے لوگ تو ان کی تحقیر سے بھی نہیں چوکتے تھے اور ان کا تنگ نظر ملا اور 2 رکعت کا امام جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہی درویش مزاج ملاؤں نے اس ملک میں اسلام کے پودے کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے عہد بہار سے کوئی صلہ نہیں کمایا، لیکن عہد خزاں میں اپنے خون جگر سے سینچ کر اسلام کے شجر طوبہ کو بچایا۔
اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ کیا اور مسلمانوں کا اپنے دین اور مذہب سے نہ صرف رشتہ باقی رکھا بلکہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام سے وابستگی کی جڑیں جتنی گہری ہیں اور لوگوں کے مزاج میں جتنی زیادہ مذہبیت ہے، عالم اسلام میں بھی کم ہی اس کی مثالیں مل سکیں گی۔ اس عجمی نژاد ملک میں علوم اسلامی کی جو خدمت ہوئی ہے اس کی مثال بہت سے عرب اور مسلم ممالک میں بھی نہیں مل پائے گی۔ حکومت ختم ہونے کے باوجود لوگوں کے دینی رجحان میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں بنیادی کردار مدارس ہی کا ہے۔ تقریباً گزشتہ 1.5 صدی میں جو بھی تحریک یا جماعت اٹھی ہے اور اسلام کی حفاظت یا اشاعت کا جو کچھ بھی کام ہوا ہے اس میں ان مدارس اور مدارس سے پیدا ہونے والی شخصیتوں کا بڑا حصہ ہے۔ مدارس کی یہ اہمیت جو اس کی ظاہری خستہ سامانی اور سادگی کی وجہ سے محسوس نہیں کی جاتی تھی، اب دوست اور دشمن سب اس کا احساس کرنے لگے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 70 سال سے فرقہ پرستوں کی کوشش ہے کہ مسلمان فکری اور تہذیبی اعتبار سے اکثریت کے ساتھ ضم ہو جائیں۔ جس چیز کو آج ہندوتوا کہا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے ایک زمانے میں ایسی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہا کرتی تھی، بار بار مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل ہو جانے کی تلقین کیا کرتی تھی اور بھارتی کرن کا نعرہ لگاتی تھی۔ اس دعوت کا مقصد بھی اصل میں یہی تھا کہ مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی شناخت سے آزاد ہو جائیں اور دوسری قوموں کی طرح زیادہ سے زیادہ چند مذہبی رسوم کی ادائیگی پر اکتفا کر لیں۔ ان نامسعود کوششوں کو ناکام بنانے کا سہرا دینی مدارس کے سر جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ارباب اقتدار نے بھی محسوس کر لیا ہے، اس لیے دینی مدارس فرقہ پرست طاقتوں کا نشانہ ہے۔ کبھی ان مدارس کو ISI کا مرکز قرار دیا جاتا ہے اور کبھی ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی افغانستان کے طالبان سے ان کا رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ یہ محض اپنے اندرونی عناد کو چھپانے کے لیے ایک بہانہ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض کے مدارس اسلامیہ ہماری شہ رگ ہیں، انہی سے ہمارا دینی وجود وابستہ ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے تو عجب نہیں کہ آنے والی نسلیں ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اصحاب خیر کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اس ملی اثاثے کی اہمیت کو محسوس کریں، اس کو اپنی ضروریات زندگی کا ایک حصہ سمجھیں۔ جیسے لاک ڈاؤن اور معاشی ابتری کے باوجود ہم اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں، اسی طرح ہم مدارس کو بھی اپنے خاندان کا حصہ تصور کریں، ہر قیمت پر اسے بچائیں اور ان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اگرچہ رمضان مبارک گزر چکا ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اور خیر کے کام کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان تجار اور اہل ثروت مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا دست تعاون بڑھائیں اور اپنے دینی قلعوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے بڑھ کر فعال کردار ادا کریں۔ وباللہ التوفیق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔